السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی کے مسئلوں سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ 17 مسئلے بیان ہو چکے، 18واں مسئلہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے کہ قربانی میں شرکت کا طریقہ کیا ہو، یعنی کہ ایک جانور میں شرکت کا کیا طریقہ رہے گا۔ فرمایا کہ قربانی کا جانور خواہ پہلے سے متعین کر لیا جائے، خواہ ایام قربانی یعنی قربانی کے دنوں میں خرید لیا جائے، دونوں صورتیں جائز ہیں، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ یعنی کہ پہلے سے متعین کر لیا جائے یا قربانی کے دن شروع ہو جائیں، ان دنوں میں متعین کیے جائے، دونوں صورتیں برابر ہیں۔ لیکن اگر متعین کرنے والا یا بنیت قربانی خریدنے والا صاحب نصاب نہیں تو اس پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر صاحب نصاب ہے اور قربانی کے دنوں سے پہلے اس نے جانور خریدا اور اسے بطور نظر قربانی کے لیے متعین کر لیا تو اس پر بھی اسی جانور کی قربانی واجب ہوگی، اور نصاب کی وجہ سے دوسری قربانی واجب ہوگی۔ یعنی ایک شخص صاحب نصاب ہے، اس نے جانور متعین کر لیا، پھر اس نے اس جانور کو نظر کے لیے قربان کر دیا، نظر مان لی، اس کے لیے قربان کر لیا تو اس کے لیے جائز ہے، لیکن اسی جانور کی قربانی واجب ہوگی، لیکن اس کے لیے صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے ایک دوسری قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور اگر بطور نظر تعیین نہ کی تو اس کے ذمے صرف ایک قربانی واجب رہے گی اور تعیین بھی لازم نہ ہوگی۔ قربانی کے لیے کسی نے بڑا جانور خریدا اور خریدتے وقت یہ نیت کی کہ اگر کوئی مل گیا تو اس کو بھی اس میں شریک کر لیں گے اور ساجھے میں قربانی کریں گے۔ اس کے بعد اس جانور میں کچھ اور لوگ شریک ہو گئے تو یہ درست ہے۔ اور اگر خریدتے وقت اس کی نیت شریک کرنے کی نہ تھی بلکہ پورے جانور کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کا ارادہ تھا تو اب اس میں کسی اور کا شریک ہونا بہتر تو نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو شریک کر لیا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ شریک کرنے والا صاحب نصاب امیر ہے تو درست ہے، اور اگر غریب ہے تو درست نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ غریب شخص کے واسطے یہ درست نہیں ہوگا کہ وہ اپنے خریدے ہوئے جانور میں کسی اور کو شریک کرے۔ اگر وہ کسی شخص کو شریک کرے گا تو شریک ہونے والے شخص کی قربانی کے ادا ہو جانے کا حکم ہوگا، اور اس شرکت کے باعث اور شرکاء کے حصوں کے اندر کسی طرح نقصان واقع نہ ہوگا۔ البتہ غریب شخص پر واجب ہوگا کہ جتنے حصے اور لوگوں کو دیے ہوں ان کے ضمان کی ادائیگی اس طریقے سے کرے کہ ایام قربانی باقی ہوں تو اس قدر حصوں کی قربانی کر دے، اور اگر قربانی کے دن ختم ہو گئے ہوں تو ان دیے گئے حصوں کی قیمت مسکینوں کو عطا کرے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب آدمی جس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، اگر وہ اپنے اوپر قربانی لازم کرتا ہے تو اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے اسی جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، لیکن امیر شخص کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو غریب آدمی جس پر قربانی واجب نہیں ہے اس کے لیے جانور خریدنا جبکہ نیت پورے کی ہو نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی کہ جس غریب شخص نے جانور خریدا تو اس کے لیے وہ لازم ہو گیا، وہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ امیر شخص کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو خوب سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔